السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ القراءۃ الراشدہ الجزء الثانی سے ہے، اور الحنین الی الشہادۃ کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلا پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ساتھیوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ کاپی قلم لے کے ضرور بیٹھیں، الفاظ معنی کو نوٹ کر لیں۔ الفاظ معنی کو یاد کے بغیر، اسے ذہن میں نقش کے بغیر آپ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ ترجمہ پر زیادہ دھیان دیں، توجہ دیں، کیونکہ میں دو مرحلوں پہ ترجمہ کراتا ہوں۔ فرسٹ مرحلہ لفظی ترجمہ کا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ ادبی ترجمہ کا، تاکہ کند سے کند ذہن طالب علم بھی ہمارے سبق کو پڑھ کر وہ سمجھ سکے اور اس کے اندر ترجمہ کرنے کا ڈسپلن آ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحنین الی الشہادۃ، شہادت کا شوق۔ آپ کو اس سے پہلے الحنین کا تمام ڈیٹیل سے لکھا چکے ہیں، اب یہاں لکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، الی احد، احد کی طرف، لقتال قریش، قریش سے قتال کے لیے، قریش سے جنگ کے لیے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے جنگ کے لیے احد کی طرف نکلے، خرج معه من المدینۃ غلمان یحبون الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے کچھ لڑکے نکلے، یا چند لڑکے نکلے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے تھے۔ غلام جمع غلمان، بامانا لڑکا، بچے کے بھی آتے ہیں لیکن یہاں لڑکا ترجمہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے کچھ لڑکے نکلے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے تھے۔ وَكَانُوا صِغَارًا، اور وہ سب چھوٹے تھے۔ کانو میں جو فاعل ہے وہ اس کا ہم ضمیر ہے، اور صغارً کان فعل ناقص کی خبر ہے۔ لم يتجاوز الخامسۃ عشرۃ من عمرهم، یتجاوز میں ہم ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے غلمان کی طرف، اور الخامسۃ عشرۃ کے معنی 15۔ وہ لوگ اپنی عمر کے 15 سال سے تجاوز نہیں کیے تھے۔ لم یتجاوز الخامسۃ عشرہ، وہ لوگ 15 سال کو تجاوز نہیں کیا، من عمرہم، اپنی عمر کے، یعنی وہ لوگ اپنی عمر کے 15 سال کو تجاوز نہیں کیے۔ فردہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا، گھما دیا۔ کیوں؟ لأنہم صغار، اس لیے کہ وہ سب چھوٹے لڑکے تھے۔ لم یبلغوا سن القتال، اور وہ لوگ جنگ کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ صغیر جمع صغار، بامانا چھوٹا، اسی سے یہاں پر ان کی خبر ہے، کیونکہ ان جو مشببہ فعل ہے اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور اسم منصوب۔ لم یبلغوا سن القتال، وہ لوگ قتال کی عمر کو، یعنی جنگ کرنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ فیکونون کالمتاع، تو وہ لوگ ساز و سامان کی طرح ہو جاتے، یعنی جنگ میں جاتے تو وہ لوگ کھلواڑ بن جاتے۔ کس طرح سے؟ وہ ایسے کہ وَيَشْغُلُونَ الْكِبَارَ أَيْضًا، کہ وہ بڑوں کو بھی مشغول کر دیتے۔ شغل یشغل شغلاً، وہ شغلاً کیوں مشغول کرنا، وہ بڑوں کو بھی مشغول کر دیتے۔ یراقبونہم، جو ان کی نگرانی کرے۔ راقب یراقب مراقبۃ، کے معنی نگرانی کرنا، جو ان کی نگرانی کرے۔ وَيَحْرِسُونَہم، اور ان کی حفاظت کرے۔ حرس یحرس حراستاً کے معنی حفاظت کرنا، اور یراقبون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع ہے، اور اس میں ہم ضمیر ہے جو ضمیر لوٹ رہی ہے الکبار کی طرف، بڑے بڑے لوگ۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، فیکونون سے، فیکونون کالمتاع، تو وہ لوگ ساز و سامان کی طرح ہو جاتے۔ ویشغلون الکبار ایضا، اور وہ بڑوں کو بھی مشغول کر دیتے۔ یراقبونہم، جو ان کی نگرانی کرے۔ ویحرسونہم، اور ان کی حفاظت کرے۔ وَكَانَ فِي هَؤُلَاءِ الْغِلْمَانِ وَلَدٌ، ان لڑکوں میں، یعنی ان تمام لڑکوں میں، ولد، ایک لڑکا تھا، اسمہ رافع بن خدیج، جس کا نام رافع بن خدیج تھا۔ وَهُوَ دُونَ الْخَامِسَةِ عَشَرَةَ مِنْ سِنِّهِ، اور وہ
وہ اپنی عمر کے 15 سال سے کم کا تھا. دون کے معنی کم. اور الخامسۃ عشرہ جو منصوب ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے مبنیت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اور سن جمع سنان عمر. اور وہ یعنی رافع بن خدیج اپنی عمر کے 15 سال سے کم کے تھے. وکان یتطاول من شدت الشوق. تطاول یتطاول تطاولا کے معنی لمبا بننا، دراز ہونا. اور وہ شدت شوق سے یعنی بہت زیادہ رغبت اور خواہش کی وجہ سے لمبا ہو رہے تھے. قد اپنے آپ وہ یعنی اپنے قد کو وہ لمبا کر رہے تھے. وکان یتطاول من شدت الشوق. اور وہ شدت شوق سے لمبا ہو رہے تھے. لیظن الناس انه کبیر. تاکہ لوگ خیال کریں کہ وہ بڑا ہے. لیظن الناس انه کبیر. تاکہ لوگ اسے بڑا خیال کرے. دونوں طرح ترجمہ کراتے ہیں آپ کو. آپ جو دونوں میں سے جو چاہے پسند کر لیں اس کو آپ استعمال کر لیں. قد بلغ سن القتال کہ وہ قتال یعنی جنگ و قتال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، جنگ میں لڑنے کے مقابل ہو چکا ہے. پھر سے ترجمہ دیکھیے. تاکہ لوگ اسے بڑا خیال کرے جو جنگ و قتال کی عمر کو پہنچ چکا ہے. فلا یفتن لصغر سنه وضعفه. اور اس کو اپنی کم عمری اور اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوا. فلا یفتن لصغر سنه وضعفه. اور اس کو اپنی کم عمری اور اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوا. ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردہ. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا. لأنہ عرف انہ صغیر. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ چھوٹا ہے. وانہ یتطاول. اور وہ شدت شوق سے جنگ میں لڑنے کے شوق میں وہ لمبا ہو رہا ہے، دراز ہو رہا ہے. یعنی بتکلف لمبا ہونا، دراز ہونا. ایڑیوں کے بل کھڑا ہو کر کے دکھنا کہ میں بھی لمبا ہوں، یہ مراد ہے. فشفع له ابوه. شفع یشفع شفاعتن میں سفارش کرنا. تو ان کے ابو نے ان کے لیے سفارش کی. وقال اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابنی رافعا رامن. میرا لڑکا رافع تو تیر انداز ہے. رامن جمع رمات تیر انداز. میرا لڑکا رافع تیر انداز ہے. یا ابن مبدل ہو جائے گا رافع بدل. فأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اذن یأذن اذن چمن اجازت دینا. ففرح رافع کثیرا. رافع بہت زیادہ خوش ہوا. لما اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وخرج مع المجاہدین. اور وہ مجاہدین کے ساتھ نکلے یعنی جنگ کے لیے نکلے. وهو اکثر سرورا من غلمان. اور وہ ان لڑکوں سے بہت زیادہ خوش تھے. وهو اکثر سرورا من غلمان. اور وہ ان لڑکوں سے بہت زیادہ خوش تھے. یخرجون الی المصلی. جو عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں یوم العید، عید کے روز. فی لباس جدید. نیا لباس میں. لباس جدید نیا لباس میں. اور وہ ان لڑکوں سے زیادہ خوش تھے جو لڑکے عید کے دن عیدگاہ کی طرف نئے لباس میں نکلتے ہیں. وکان ولد آخر اسمہ سمرۃ بن جندب فی سن رافع. ترجمہ دیکھیے. وکان ولد آخر. اور ایک دوسرا لڑکا. اسمہ جس کا نام سمرۃ بن جندب، سمرہ بن جندب تھا. فی سن رافع جو رافع کے عمر کا تھا. اور ایک دوسرا لڑکا جس کا نام سمرہ بن جندب تھا جو رافع کے عمر کا تھا. فعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رافع. جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رافع کے بعد پیش کیا گیا. فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصغره ایضا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی کم عمری کی وجہ سے لوٹا دیا، اس کو بھی لوٹا دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی لوٹا دیا لصغره، اس کے چھوٹے پن کی وجہ سے. فقال سمرہ نے کہا لقد اجزت رافعا ورددتنی. آپ نے رافع کو اجازت دے دی اور مجھے لوٹا رہے ہیں. لقد اجزت رافعا. آپ نے حضرت رافع کو اجازت دے دی. ورددتنی اور مجھے لوٹا دیے. ولو صارعته لصرعته. اگر میں اس سے
کشتی کروں تو میں کشتی میں اسے پچھاڑ دوں. دیکھیے سارع یسارع مصارعۃ کے معنی کشتی لڑنا، اور سرع یسرع سرعن کے معنی پچھاڑنا. ولو صارعته اگر میں اس سے کشتی لڑوں، لا صارعته تو میں اسے کشتی میں پچھاڑ دوں. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرۃ ورافعا بالمصارعۃ. صارع یسارع مصارعۃ کے معنی کشتی لڑنا، یہاں پہ المصارع مصدر ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمورہ اور رافع کو کشتی لڑنے کا حکم دیا. فصرع سمرۃ رافعا كما قال. تو سمورہ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا. سرع یسرع سرعن کیوں نے پچھاڑنا، سمورہ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا كما قال جیسا اس نے کہا تھا کہ میں اگر اس سے لڑوں تو اس کو پچھاڑ دوں گا. واستحق ان يسمح له بالدخول في صف المجاهدين. استحق یستحق استحقاقا کے معنی حقدار ہونا، اور حقدار ہو گیا اس بات کا کہ اس کو اجازت دی جائے بالدخول داخل ہونے کی، یعنی داخل ہونے کی فی صف المجاہدین مجاہدین کے صف میں. پورا ترجمہ دیکھ لیجئے واستحق سے، اور وہ مستحق ہو گیا کہ اس کو مجاہدین کے صف میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے. فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرۃ للخروج. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمورہ کو نکلنے کی اجازت دی. فخرج سمرۃ وقاتل یوم احد فی سبیل اللہ. تو حضرت سمورہ نکلے اور آپ نے قتال، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں احد کے دن قتال کیا، یعنی انہوں نے جنگ کی. رضی اللہ عن رافع و سمرۃ. اللہ حضرت رافع اور حضرت سمرہ سے راضی ہو. ورزقنا اتباعہما. اور ہم کو ان دونوں کی پیروی کی توفیق عطا کرے.